السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ رب العزت نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال عطا فرمایا تھا۔ مدینہ طیبہ میں چلتے تھے تو جوتے نہیں پہنتے تھے، حتیٰ کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مالک کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس جگہ کو اپنے گھوڑے کے سموں سے پامال کرے جس جگہ پر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ہیں۔ جب راستہ چلتے تھے تو راستے کے کنارے پر چلتے تھے کہ کہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین پر میرے قدم نہ پڑ جائیں اور مالک کہیں بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جائے۔ پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، لیکن ایک دفعہ حج کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہر موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ فتویٰ نویسی میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی جرت اور بے باکی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے فتویٰ پوچھا گیا، انہوں نے حکام کی مرضی کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ ان کو سزا کے طور پر گدھے پر بٹھایا گیا اور ان کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی۔ پھر وقت کے حاکم نے حکم دیا کہ انہیں مدینہ میں پھراؤ، لہذا مدینہ منورہ کے امام اور فقیہ کے چہرے کو سیاہ کر دیا گیا اور گدھے پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کی جرت دیکھیے کہ فرمانے لگے، لوگو، تم میں سے جو پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہے، اور جو نہ پہچانتا ہو وہ بھی سن لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دین کے معاملے میں انہوں نے ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کی امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے درس حدیث میں شرکت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مینا کے بازار میں تھا، حج کے ایام میں۔ فرماتے ہیں کہ جمعرات سے فراغت ہو گئی، مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، تجھے اللہ کا واسطہ تو میری دعوت کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا، کھاؤ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو قریشی ہے۔ میں نے کہا ہاں، لیکن تجھے کیسا پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے کہ میں تو پہلے ہی سے تیار تھا، لہذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ سوار ہوا، ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ اس دوران میں نے 16 قرآن مجید پڑھ لیے۔ آج یہ حال ہے کہ حج کر کے آتے ہیں، 10 دن مدینہ گزار کے آتے ہیں، ایک قرآن مجید بھی مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے اسلاف جب حج کے لیے آتے جاتے تھے تو سینکڑوں لوگ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا کرتے تھے۔ آج حج کر کے آتے ہیں، خود مسلمان بن کر صحیح طرح سے نہیں آتے،
واپس آ کر پھر گناہوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے حالت سفر میں 16 دن میں 16 قرآن مجید پورے کیے۔ فرماتے ہیں جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور اس نے ایک تہبند باندھا ہوا ہے اور ایک چادر لپٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمت اللہ تعالی ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمت اللہ تعالی احادیث کا املا کرا رہے تھے۔ موطا امام مالک کی جو حدیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے بھی ایک ان کا اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میری قلم ہے، اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلبہ کاغذوں پر لکھ رہے تھے، چنانچہ میں نے بھی ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اس دوران امام مالک رحمت اللہ تعالی نے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئی۔ طلبہ چلے گئے۔ فرمانے لگے، یعنی امام شافعی رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھے کہا تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگے کہ تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ احادیث لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ دکھاؤ۔ میں نے دکھایا تو ہتھیلی پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، میں تو آپ جو املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر امام مالک رحمت اللہ تعالی ناراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا اگر دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چند ایک روایت اس میں سے سنا دے تو میں جانوں۔ فرمانے لگے میں نے ان کو 1 سے لے کر 127 حدیثیں متن اور سند کے ساتھ سنا دی۔ اللہ اکبر! یہ علم ہے کہ 127 حدیثیں جس ترتیب سے لکھوائی تھی تمام اس ترتیب پر ان کو سنا دیں۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالی خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اچھا اے نوجوان تو میرا مہمان بن جا۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھیں؟ میں تو پہلے ہی سے تیار تھا۔ کہنے لگے کہ حضرت میں تیار ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی گھر تشریف لے گئے۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھی اور وہ عالمہ تھی، حدیث کی حافظہ تھی، قرآن مجید کی بھی حافظہ تھی، بہت متقیہ پاک زندگی گزارنے والی عورتیں تھی، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیتے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک رحمت اللہ تعالی سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے دانا ہیں
اور بڑا علم کا شوق رکھتے ہیں، وہ تو بہرحال امام شافعی رحمت اللہ تعالی تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا اہتمام بہت کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ اکرام یضوف الرحمن امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے کھانا کھا لیا، لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمت اللہ تعالی کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے، امام مالک رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ پر کچھ اعتراضات ہیں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ خیر، امام شافعی رحمت اللہ تعالی سے ایک بات تو یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے، دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن بھر کر رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسے ہی رکھا ملا، اور پانی بھی جوں کا توں لگتا تھا کہ تہجد کی نماز بھی نہ پڑی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح یعنی امام شافعی آپ کے ساتھ اسی طرح اٹھ کر مسجد میں چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسی پڑھی، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھا لیا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے منور نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ میں اسے جزو بدن بنا لوں، اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جز بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب، تو میں احادیث میں غور کرتا رہا۔ فرمانے لگے کہ ایک حدیث پیش نظر میرے رہی کہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار اور محبت سے فرمایا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ تو یہ چند الفاظ تھے، میں ان کے اندر غور کرتا رہا، اور آج کی رات میں نے چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ کسی کے دل میں ملاطفت کے لیے کیسی بات کرنی چاہیے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، صرف اس میں غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے، اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ ہمارے اسلاف کا دوستو یہ حال تھا۔ تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا، دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کا مقام۔ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی جن کا واقعہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، امام شافعی رحمت اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ معمولی سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اسی حالت میں بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے دور سے دیکھا تو سوچا کہ اتنے معمولی کپڑے ہیں، اس کے پاس کیا ہوگا، چنانچہ اس نے دور سے ہی کہہ دیا کہ میرے پاس وقت نہیں۔ حضرت سمجھ گئے، غلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ دینار ہیں؟ اس نے کہا کہ جی، تھیلی بھری ہوئی ہے۔ فرمایا یہ ساری تھیلی اس کو دے دو۔ تھیلی بھی دے دی اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے بال بھی نہیں کٹواتا۔ بہر نکل کر تاریخی شعر ارشاد فرمایا،
अला सियाबिन लौ युबाउ जमीउहा बिफिल्सिन लकानल फिल्सु मिनहुन्ना अक्सरा, कि मेरे ऊपर ऐसे कपड़े हैं कि अगर उन तमाम कपड़ों को पैसों के इवज में बेच दिया जाए तो एक दिरहम भी उन कपड़ों की कीमत से ज्यादा हो जाए, मगर उन कपड़ों में एक ऐसी जान है अगर तुम सारी दुनिया में ढूंढ कर देखो तो तुम्हें इस वक्त ऐसी जान नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सोबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत। दोस्तों, इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला से किसी ने सवाल पूछा कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का दर्जा बड़ा है या उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला का। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला बाद के दौर के थे और खलीफा आदिल थे, जबकि सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाना में बहुत लड़ाइयां रही और उन्हीं जंगों की वजह से हालात पुरअमन न थे। इसलिए उस आदमी ने इन दो शख्सियात के बारे में सवाल किया, इन दो शख्सियात के बारे में तकाबुल पेश किया। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला ने ऐसा जवाब दिया कि जो सोने की रोशनाई के से लिखने के काबिल है। फरमाया, जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जिहाद के लिए निकले और उनके घोड़े के नथनों में जो गर्द और मट्टी जा पड़ी, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला से उस मट्टी का रुतबा भी बड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि ताला सहाबी नहीं है। और आदमी जितनी भी कोशिश कर ले, जितने भी अमाल कर ले, जितनी भी इबादतें और रियासतें कर ले, कोई शख्स सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें। अगर आप हमारे चैनल या इन्फॉर्मेशन टीवी पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह।